ناصر ومعين وصل على محمد الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عید سعید فطر کے مبارک اور بابرکت اور بامسرت موقع پہ تمام عالم اسلام کو بالخصوص مسلمانان کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ عید سعید فطر جو ماہ مبارک رمضان جو کہ ماہ برکت و رحمت و عظمت والا مہینہ تھا جو گزر چکا، اور ہم ابھی عید کے اس مبارک موقع میں آ رہے ہیں. ہمیں اس میں جو ہے پہلا ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے تہذیب نفس اور ضیافت معنوی کے دسترخوان پہ ماہ مبارک رمضان میں شرکت کی اور اپنے نفس کی تہذیب پہ کوشاں رہے، اس کو بالکل اسی طریقے سے آگے بڑھائیں جیسے ماہ مبارک رمضان میں تھا. اور یہ سب سے بڑی جو ہے بعد از ماہ رمضان ہماری سب سے بڑی کوشش رہنی چاہیے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال نے مختلف قسم کے معنوی برکات و فیوزات سے ہمیں نوازا، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے. دوم یہ کہ عید ایک مبارک موقع ہے. ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں جاتے ہیں بعد از ایک ماہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں. خداوند متعال سے ہم عیدی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی عیدی دے یا بقول کشمیری عیدیانہ دے. تو اس سے ہم جو چاہیں وہ ایک بڑی چیز ہونی چاہیے. ایک تو قطعاً یہ کہ جو بھی ہم نے اس مہینے میں جو ہے عبادت کی ہے اس کی قبولیت وہ ہماری اس میں ہونی چاہیے. پوری عالم بشریت کے لیے امن و امان کے خواہاں ہونے چاہیے. مسلمانوں کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کے لیے دعا گو ہونے چاہیے. عالم میں اسلام میں جو حالات ابھی ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی راہ حل کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں سرب و سجود اور دعا گو ہونے چاہیے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں کبھی بھی خصوصاً نماز عید کے موقع پہ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں اس میں فراموش نہ کریں. ایک اور بات جو ہے کہ اس سال جیسے پچھلے سال کی طرح ہم ایک وبائی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کووڈ-19 کی صورت میں جو ہے، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بالکل ویسی ہی ہیں جیسے ایک مسلمان، جیسے ایک مومن اپنے دینی ذمہ داریوں کو بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں اچھی طرح سے نبھاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اس میں بھی آگے آنا ہے. جیسے حفظان صحت کا جو ہمیں پروٹوکول ملا ہے، کیسے ہمیں چلنا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جو ابھی کووڈ-19 کا قہر جو برپا ہوا ہے اور کشمیر میں بھی جو ابھی کیسز رائز ہوئے ہیں، اس کے مد نظر جو ہے ہمیں بالکل اسی طریقے سے عید منانی ہے جیسے ماہرین صحت کہتے ہیں. جیسے گیدرنگز ہمیں نہیں کرنی ہے، نمازیں اگر ہم گھروں میں ہی پڑھیں تو بہتر ہے. ویسے بھی تقریباً میرے خیال سے سب جو ہے ادارہ جو انجمنیں جو جتنے بھی ہیں انہوں نے سب نے فی الحال معطل ہی کی ہیں عید کی نمازیں، جو ایک صحیح قدم بھی ہے. چونکہ ہمیں احتیاط جو ہے اس میں سب سے بڑی جو ہے عمل ہے، اور اس کووڈ-19 کو روکنے میں، اس کو چین بریک کرنے میں یہ سب سے بڑا قدم ہے. اور جب ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ عید نماز ہو یا کوئی اور فنکشن ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ کووڈ-19 کا اثر زیادہ رہے. تو اس لیے یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی اس کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اگر ہم عید نماز جماعت میں نہ پڑھے تو شاید ہم نے کوئی بڑا گناہ کیا. نہیں، آج کے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کو نہ بڑھنے دے. تو اس کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سوشل گیدرنگس اور ریلیجس گیدرنگس کا جو ہے وہ معطل ہی کریں اس تناظر میں. یہ ایک چیز ہے. اور خداوند متعال سے خاص طور پر گھروں میں بیٹھ کے ہی شب عید، روز عید دعا کریں کہ عالم بشریت کو اس وبائی صورتحال سے نجات دے، تاکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یعنی واقعاً انسانیت شرمندہ ہے. جیسے ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹوں پہ مختلف جگہوں پہ جگہیں نہیں ملتی ہیں لوگوں کو جلانے کے لیے، لوگوں کو دفنانے کے لیے. ایک بہت عجیب غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. تو خدا سے دعا گو رہیں کہ ہمارے کشمیر میں ایسے حالات نہ ہوں، اور ان جگہوں کو بھی خداوند متعال اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے کہ وہاں پہ بھی جو حالات ہیں خدا ان کو بھی اس بیماری سے نجات دے. مسئلہ جو ابھی ہے جو تھا بھی وہ فلسطین کا ہے. جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ فلسطین جو ہے وہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور پورے جتنے بھی جہان بشریت میں مسلمان بستے ہیں، اور نہ فقط مسلمان بلکہ جو بھی زندہ ضمیر انسان ہے
وہ اس کے جو ہے مسئلے پر آواز اٹھاتے ہیں. جو ابھی ابھی جو ہو رہا ہے مسجد الاقصی میں جیسے مسلمانوں پہ نماز گزاروں پہ جیسے ظلم و ستم ہو رہا ہے, تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اور ہم ہمیشہ مسلمان, میں فقط مسلمانوں کا دائرہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو بھی زندہ ضمیر انسان ہے, ہر ماہ مبارک رمضان میں آخری جمعہ کو بروز قدس مناتے ہیں. تو اس سال بھی جو سوشل میڈیا پہ ہی اس کا احتجاج ہوا وہ بھی بڑے بہترین انداز میں ہوا, اور یہ بھی اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں اور اس پہ چاہے واٹس ایپ پہ چاہے سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جیسے چاہے اپنا وہ احتجاج درج کرائیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے فلسطینی قوم پہ. اور انشاءاللہ یہ جو ایک بھرم ہمارا تھا وہ آئرن ڈوم کا, وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو رہا ہے. جیسے کچھ دنوں پہلے بھی وہ حملے جو ہوئے یا اس سے پہلے بھی وہ ایک رعب جو اسرائیل کا بیٹھا ہوا تھا پورے عالم انسانیت پہ, وہ اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ پریڈکشن بھی پوری ہوگی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.